السلام علیکم بزمزیز، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، کڈز ہیں، وہ سکرین کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں، موبائل کے عادی ہو گئے ہیں۔ صرف ہمارے بچے ہی نہیں، ہمارے بڑے بھی، ہم بھی، سبھی گرد و پیش کی دنیا میں ہم جدھر بھی نگاہ دوڑاتے ہیں یہی ہے۔ شکوہ بھی ہے، بڑوں کو شکوہ ہے کہ بچے موبائل کے عادی ہو گئے ہیں، بچوں کو شکوہ ہے کہ بڑوں نے ہمیں موبائل نہیں دیا، ٹائم پہ ہمیں موبائل نہیں ملا، اب جانے ہمیں موبائل شروع سے ملتا تو ہم کیا کچھ کر دیتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے نے کیا موبائل خود خریدا؟ بچہ خود تو مارکیٹ میں یا شاپنگ مال میں نہیں گیا کہ اس نے جا کے وہاں سے موبائل خرید لیا، اور جب کہ بچہ تو 6 ماہ کی عمر سے ہی موبائل کا عادی ہو جاتا ہے، ابھی وہ پرام میں بیٹھنا سیکھتا ہے، بلکہ بستر پہ لیٹے لیٹے اس کی جو مدر ہوتی ہیں وہ بہت بیزی ہوتی ہیں، کیونکہ مائیں ورکنگ ہو گئی ہیں۔ جب مائیں ورکنگ ہو گئی ہیں تو بچوں کو انہوں نے گھرداری کو بھی کرنا ہے، انہوں نے باہر کی دنیا کو بھی دیکھنا ہے، تو بچے کو وہ آرام سے بہلانے کے لیے نا، بلکہ کچھ ماؤں نے تو 2 موبائل بھی رکھے ہوئے ہیں پیرنٹس نے، کہ ایک بچے کو چلو پکڑا دیا کہ چلو یہ بھی بزی رہے اور ہم بھی اتنے ٹائم میں ہم بھی بغیر ڈسٹربنس کے بچے کا بھی دل بہلا رہے گا اور ہم بھی اپنے کام کو نپٹا لیں گے۔ تو اس طرح سے وہ جو انہوں نے اس وقت اپنے ٹائم کو بچایا یا بچے کو کی وجہ سے ڈسٹرب ہونے کا بچایا یا کام کو سمیٹنے کے لیے بچے کو دیا، تو گویا انہوں نے اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آہستہ آہستہ عادی کر دیا۔ اور پھر یہ بھی کہنا کہ بھی فخر سے کئی دفعہ کہ اس کو تو بہت پتہ ہے، یہ تو بہت سے کر لیتے ہیں، اس سے فنکشنز آ گئے ہیں۔ چھوٹے سے بچے کے ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں ٹچ می اس پہ ان کی انگلیاں سے جنکار کی طرح رقص کرتی ہیں، پھسلتی جاتی ہیں، اور وہ یوں انگلی گھماتے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ ایپ کھول لیتے ہیں۔ تو سٹارٹ تو ان کا ہوتا ہے سب سے بچوں کا ایسی کہ وہ تو تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں تصویر موو کرتی ہوئی کلرز نظر آتے ہیں، وہ کلرز انہیں اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح وہ موبائل کی سکرین پہ کھوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اتنی صورت سے اس میں ترقی کرتے ہیں، اتنی تیزی سے کہ وہی پیرنٹس جو کبھی انہیں موبائل دے کر اپنے کام نپٹا رہے ہوتے ہیں، تو وہی ان سے پھر موبائل واپس لینے کے لیے بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ کس طرح لیا جائے، کہ بچہ تو ہیبچول ہو گیا، اسے تو اتنی عادت ہوگی، وہ موبائل کو ایک لمحہ چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے بہت دنیا دیکھ لی ہے، اس نے وہ رنگوں سے اس کا سفر شروع ہوا کہ فلاورز دیکھنے، برڈز دیکھنے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسے تو نہیں پتہ تھا، اسے وہ کیا جانتا تھا کہ میں کیا کیا فنکشن اس کا کروں گا اور میرے سامنے کارٹون آ جائیں گے یا کوئی سٹوری کھل جائے گی یا کوئی سین بدل جائے گا، وہ تو نہیں جانتا تھا۔ تو مائیں پہلے کھول کے ایسے آن کر کے تو اسے چلیں وہ رنگ دیکھ رہے ہیں، رنگوں سے بچوں کا کھیل تو پالنے سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ رنگوں کو دیکھ کے، پھولوں کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ میوزک سے، کچھ بچے میوزک انہیں لگا دیا جاتا ہے، جس سے بہت چھوٹے بچوں کو اکثر مائیں نعت بھی لگا دیتی ہیں، کوئی قوالی کوئی سانگ بچوں کا لگا دیتی ہیں، اور اس طرح بچے بہلے رہتے ہیں اور مائیں بھی اپنے کام میں، اپنی روٹین میں مصروف رہتی ہیں۔ تو اس طرح وہ انگلیاں، وہ نازک سی انگلیاں کہ جنہیں تصویروں میں رنگ بھرنا تھا، جنہیں اپنی رائٹنگ کی پریکٹس کرنی تھی، جنہیں چھوٹی چھوٹی گیمز کھیلنی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑنا تھا، تتلیوں کو، جگنوؤں کا تو شاید دور ہی نہیں رہا، تتلیوں جگنیوں کا، تو وہ اور بہت چھوٹے چھوٹے سے ان کے کام تھے کہ چھوٹے بچے عام طور پہ جو موبائل کے سفر سے پہلے عام طور پر چھوٹے بچے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، ماؤں کو چھوٹا سا کوئی برتن پکڑا دینا، یا ماں کے ساتھ بچیاں ضد کرتی تھیں کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا کام کریں گی، نائف پکڑ لیا، پلیٹ پکڑ لی، گلاس پکڑ لیا، ٹیشو پیپرز پکڑا دی، اس طرح بچے نا چھوٹے چھوٹے کاموں میں بزی رہتے تھے۔ اور چلیں ٹی وی کا ٹائم ہوا تو انہیں ٹی وی پہ کارٹون دکھا دیے، کوئی بچوں کا پلے دکھا دیا، اس طرح سے انڈور گیمز بھی چلتی رہتی تھیں۔ تو لیکن یہ موبائل کا سفر جب شروع ہوا اور بچے نے ٹچ می کرنا سیکھ لیا، تو اس کے بعد ان ہاتھوں نے، جن ہاتھوں نے قلم پکڑ کے ہینڈ رائٹنگ کا کمال دکھانا تھا اور لکھنا سیکھنا تھا، لفظوں کی شیپ سیکھنی تھی، تو وہ موبائل میں گم ہو گئے۔ جب موبائل میں اسکول کا منہ تو انہوں نے بعد میں دیکھا، موبائل کے ذریعے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا، اور اس میجیکل دنیا میں، یعنی طلسماتی موبائل کی دنیا میں وہ اس طرح کھوئے کہ اس سے باہر وہ اب آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو جب وہ آنا نہیں چاہتے، ایڈکشن اتنی بڑھ جاتی ہے، تو تب پیرنٹس سفر کرتے ہیں۔ پیرنٹس کا سفر تب شروع ہوتا ہے، پہلے انہیں نہیں ہوتا، پہلے وہ یہ بھی اس بات سے بھی نہیں وہ سوچتے سمجھتے کہ جو بچے موبائل کی دنیا میں کھو جاتے ہیں اکثر وہ بات چیت بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو آٹزم ہمارے ملک میں مرض بڑھ رہا ہے، جیسا کہ میں نے ایک بلاگ میں اس موضوع پہ کیا بھی ہے، تو وہ اسی لیے ہے کہ جب وہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کر رہا، وہ موبائل میں گم ہے،
وہ کسی سے مخاطب نہیں ہو رہے تو وہ بولنے ہی نہیں سیکھتے، وہ بس ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، یہ والی صورتحال ہوتی ہے اور اس میں وہ کھوئے رہتے ہیں۔ تو مائیں پھر چھڑانا بھی چاہیں تو کیسے چھڑائیں؟ اگر مائیں اپنا کچھ دیکھنا بھی چاہیں تو کیا کریں؟ نتیجتاً مائیں جو ہے دوسرا موبائل استعمال کرتی ہیں، اس طرح بچے کی ایڈکشن اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایون کہ جب بچے کو میڈ پہ چھوڑا جاتا ہے کہ ماں ورکنگ ہے، تو اس میں بھی وہ میڈ بھی جو ہے اس نے بھی دوسرے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ ٹائم بھی بچہ یا سو کے گزارتا ہے تو یا وہ موبائل کے سہارے گزارتا ہے۔ بچہ ایون کہ کھانا پینا بھول جاتا ہے، اس کا فیڈر، اس کا جو پھل کاٹ کے دیا ہو یا فیڈنگ کپ دیا ہو یا آپ نے اسے تھوڑا کھانا دے کے، وہ سب کچھ اس کے سامنے رکھے کا رکھا رہ جاتا ہے۔ کہ ماؤں کے بزی ہونے سے یہ بھی ہوا نا، پہلی مائیں جب وہ ورکنگ نہیں تھیں تو بچے کو وہ چھوٹے چھوٹے نوالے یا اسپون سے خود فیڈ کرواتی تھیں، تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ ساتھ باتیں بھی کرتے جانا، فری ٹائم میں انہیں کوئی کہانی بھی سناتے جانا، اور اس طرح بچے کی وکیبلری بھی بڑھتی تھی، اس کا کانفیڈنس بھی بڑھتا تھا، اس کی پروننسیشن، اس کا تلفظ بہت اچھا ہو جاتا تھا، اور بڑی کلیئر سی باتیں بچہ سال سوا سال کی عمر میں کرنے بھی لگ جاتا تھا۔ تو جب بچہ رحم و کرم پہ آ گیا موبائل کے، جب آپ نے اسے اسکرین نام کا ایک ٹوائے سا، وہ چھوٹا سا اس کے ہاتھ میں وہ دے دیا جس سے وہ بچن چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اس کے بعد طرف سے باقی دنیا جائے جہاں مرضی، پھر اس کی نہ اٹریکشن گیمز میں رہتی ہے، نہ اپنی نہ کلر کاپی پہ رہتی ہے، نہ کلر پینسلز اسے اچھے لگتے ہیں، نہ اسے آپ لے کے بیٹھتے ہیں کہ اس کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کروا دیا جائے، لیفٹ ورڈز کی شیپ ٹھیک کروا دی جائے۔ ٹیچرز کو بھی شکوہ ہوتا ہے کہ توجہ نہیں دے رہا، یہ سے اس کا پتہ نہیں کہاں خیال رہتا ہے۔ تو یہ وجہ ساری اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، وہ اسکرین ایڈکشن، کہ اس کو تو بچے کو پلے گروپ میں جا کے بھی یہ ہوتا ہے میں گھر پہنچوں تو میں موبائل کو یوز کروں۔ اور پھر کئی انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جہاں بچے کو بہت سے ابتدائی کلاسز سے ٹیبلٹ کا یا لیپ ٹاپ کا عادی ہونا بھی سکھا دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کہاں کہاں باندھیں گے، کہاں کہاں باندھیں گے؟ تو یہ 6 ماہ میں پرام میں بیٹھے ہوئے بچے کو موبائل پکڑا دینا، یہ تو بچے نے خود تو ظلم نہیں کیا، یہ تو وہ ایڈکشن جہاں چلے بھی جو اسموکنگ تھی، بچے بڑے ہوئے 12-14 سال کے، باپ کو دیکھا، کس کو دیکھا، سگریٹ پینا سیکھ لیا، دوستوں سے سیکھ لیا۔ تو اب بھی یہ مان لیں، یہ پیرنٹس تسلیم کر لیں اس حقیقت کو کہ بچہ موبائل خود تو نہیں سیکھتا، بچہ موبائل خود پرچیز کرنے نہیں چاہتا، پیرنٹس اسے دیتے ہیں اپنی ڈسٹربنس سے بچنے کے لیے اور اس کو بھی بہلانے کے لیے اور دنیا داری کو نپٹانے کے لیے۔ تو بچے کو تو وہ خود سوشل لائف سے بھی کاٹ دیتے ہیں، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اس سے بھی اسے کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس کے ہاتھوں میں جب وہ ایک ٹوائے آ جاتا ہے جس میں لوگ ہنستے ہیں، گاتے ہیں، بولتے ہیں، جاگتے ہیں، رنگ ہیں، کلرز ہیں، گیمز ہیں، کارٹون ہیں، کیا کچھ نہیں ہے بھائی، وہ چھوٹی سی ڈبیا میں تو پوری ایک میجیکل دنیا، وہ تو اس کے لیے میجیکل ورڈ ہے، وہ تو اس ورڈ سے باہر ہی نہیں آنا چاہتا۔ اور پھر جب آپ اسے کھینچ کے کانچ کے باہر لانا چاہتے ہیں کہ اسے ہوم ورک کروا لیا جائے، اس کو تھوڑا سا کسی اور کام میں لگایا جائے، یہ کھانا صحیح نہیں کھا رہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح جو بچے ہیبچول ہو جاتے ہیں ان کی صحت پہ کتنے نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ جب وہ وقت پہ کھائیں گے نہیں، وہ نیند پوری نہیں کرتے، وہ پلکیں جھپکے بغیر ان کی آنکھوں میں نیند آ کے اڑ جاتی ہے، ہلکے پڑ جاتے ہیں، وہ سست نظر آنے لگتے ہیں، ان کے چہرے کی رنگت بھی تھوڑی پھیکی پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ کھانا پراپر نہیں کھا رہے ہوتے۔ 1-2 اسپون لیں گے، پاس سے ان کی پلیٹ پڑی ہوگی لیکن ان کی آنکھیں جو تھیں موبائل پہ لگی ہوں گی، اور مدر بیچاری بھی بس ہائی چھوڑ نہیں رہا۔ اور کبھی یہی مدرس مائنڈ کرنے کی بات نہیں، یہاں میرے مخاطب پیرنٹس ہیں، کبھی یہی مدرس، یہ پیرنٹس جو ہے یہ فخر بھی کرتے ہیں، اسے بڑے فنکشنس آگے ہیں۔ تو بھئی موبائل کا ہونا ضروری ہے کہ یہ رابطے کا ذریعہ ہے، انفارمیشن کا ذریعہ ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ڈکشنریاں دیکھنا پڑتی تھیں، بہت سرچ کرنا پڑتی تھی، تو موبائل نے ہمارے اس ٹائم کو بچا دی ہے۔ سرچ کرنا نہیں پڑتا، کھپنا نہیں پڑتا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، تو وہ رابطے کا اور انفارمیشن کا ذریعہ تو یہ ہے، لیکن یہ بچوں کے لیے ان کی بہت ایام طفولیت میں ان کے لیے تو یہ بہت مضر ہے۔ اس لیے مضر ہے کہ ان کی ساری فزیکل جو ایکسرسائزز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کی واک ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک جگہ ٹک کے کئی دفعہ آپ نے نہیں دیکھا ہے، غور کیا یا نہیں کیا، میں نے غور کیا کہ بچے ایسے بیڈ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سہارا لے کے بیڈ پہ انہوں نے موبائل رکھا ہوگا اور وہ اس پہ جھکے وہ بیڈ موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔
اپنے جو ان کے ٹیسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں بہت سی چیزیں وہ ایسی بھی دیکھتے ہیں جو ان کے لیے کسی طرح بھی اچھی نہیں ہوتی. چلے یہ سیلفی کا جادو تو تھا، یا وہ ٹک ٹاک کا بھی، لیکن اس سے بھی آگے کارٹون ہو گئے، گیمز ہوگی، تو اس سے بھی آگے بہت سی چیزیں ہیں جو اوپن ہوتی جاتی ہیں. ڈیروں ایپس وہ کھول لیتے ہیں جو ان والی نہیں بھی ہوتی. تو اس طرح پھر تب ماں باپ پریشان ہونے لگتے ہیں. اس وقت جو ان کی وہ شوشا ہوتی ہے نا ساری، وہ پھر پریشانی میں ڈال جاتی ہے کہ بچے نے لکھنا نہیں سیکھا، بچے نے پین پکڑنا نہیں سیکھا، بچے نے کلرنگ نہیں سیکھی، بچے نے ہوم ورک کو مینیج کرنا نہیں سیکھا. تو اس نے جتنا ٹائم تھا کہ اس نے موبائل کو دے دیا. اسٹڈیز بھی ڈسٹرب ہو گئیں، پیرنٹس بھی ڈسٹرب ہو گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انوائرمنٹ جو دینا تھا پیرنٹس نے، انہوں نے وہ انوائرمنٹ نہیں اسے دیا. وہ اپنی مصروفیات میں، اپنے سوشل سرکل میں، آفس میں، جاب میں، یہاں گیٹ ٹوگیدر میں، کٹی پارٹی میں، اس طرح اتنے مصروف ہو جاتے ہیں. یا کئی مائیں جو ورکنگ نہیں ہوتی لیکن انہیں شاپنگ کا شوق ہوتا ہے، انہیں مارننگ شوز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. وہ خود ان کی اپنی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پہلی ماؤں کے پاس تو جی بہت ٹائم تھا، یا ٹائم میں بہت برکت تھی، جو سچی بات ہے کہ وہ بچوں کو رات کو سوتے ہوئے لوری بھی سناتی تھیں، وہ کہانیاں بھی سناتی تھیں، وہ میگزین پکڑ کے کہانی بھی سنا دیتی تھیں، وہ خود سے پاس سے کہانی بھی، کوئی واقعات اسلامی تاریخی، کوئی قرآن کے حوالے سے واقعات وہ سناتی تھیں. سینہ بسینہ بہت سی لوگ کہانیاں اس طرح چلتی رہتی تھیں. تو بچوں کے لیے ان میں بہت سی نصیحتیں بھی ہوتی تھیں. اور جن ماؤں کی آواز اچھی ہوتی تھی وہ بچوں کو بہت چھوٹے کوئی نعت بھی سنا دیتی تھیں، اور خود قرآن پاک پڑھاتی تھیں. لیکن اب آج کی مدرس بھی ظاہر ہے زندگی کا یہ دور وہ ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اس میں زندگی کے سٹیٹس کو بلڈ کرنے کے لیے تو ماں کو بھی کمانے والے دو ہاتھ بہت کم پڑ گئے ہیں. کہ مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ جتنے ہاتھ ہوں، جتنے کہتے ہیں جتنے افراد ہوں گھر میں اتنے کمانے والے بھی چاہیے، اتنے اگر پیٹ بھرنے ہیں تو اتنے ہاتھ بھی کمانے والے ہوں. تو یہ وہ سلسلہ ہے جس نے کہ نئی جنریشن کو بہت ڈسٹرب کیا. بچے باتیں کرنا بھول گئے، بچے ہنسنا گانا بھول گئے، بچے نظمیں یاد کرنا بھول گئے. جیسے پوئمز یاد کرتے تھے، وہ ڈرائنگ جہاں گئے ہیں کہ بھی پوئم سناؤ، بچے سنانے لگ جاتے تھے. تو بچوں کی وہ جو ہنسی تھی، جو ان کی شرارتیں تھیں، وہ تو کھو گئیں. موبائل کی اسکرین نے وہ دیمک بن کے چاٹ لی وہ ساری چیزیں. تو اس کے لیے دیکھتا یہ جیسے وہ تھا نا اقبال کا شعر کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو یہی ہوا بچوں کی وہ فیلنگز، ان کا بچپن، ان کی وہ شرارتیں، ان کی ہنسی، وہ جلترنگ، وہ سب کچھ تو موبائل اسکرین تک محدود ہو کے رہ گیا. تو موبائل کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ اسے ہم گناہ کہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. آپ اگر ان کے لیے پیرنٹس تھوڑا سا کریں اس کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بہت ساری پرابلم سے بچا سکتے ہیں. اگر وہ شروع سے کوئی روٹین رکھ لیں، اس میں اپنے بچے کو وہ بزی کریں. اپنے سب سے بڑی بات کہ وہ اس کا اسکرین ٹائم فکس کر دیں کہ بھی اتنے ٹائم کے لیے تمہیں موبائل دیا جائے گا، اس کے بعد نہیں. اس کے بعد وہ اس کی توجہ کسی ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے پینٹنگ ہے، جیسے رائٹنگ ہے، اس کی رائٹنگ ٹھیک کروائیں، اس کی وہ کلرنگ کروائیں. اس کے بعد وہ اسے انڈور کوئی گیمز ہیں وہ انڈور گیمز میں اسے مصروف کریں. گھر کے قریبی پارک میں اسے لے جائیں، تھوڑی اس کی وہ آؤٹنگ بھی ہو جائے، تھوڑی وہ واک بھی کر لے، ادھر ادھر وہ جو نیچر بیوٹی ہے وہ اس کو بھی دیکھے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں وائی فائی کو کبھی کبھی ڈسکنیکٹ بھی کر دیا کریں، تاکہ اگر بچہ بہت ضد کر رہا ہے، اس کا موڈ ہے وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ موبائل استعمال کر کے بھی اس کا دل نہیں بھرا، تو آپ اپنے وائی فائی کو ذرا ڈسکنیکٹ کر دیں، تاکہ اس وقت بھی نہیں آ رہا ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں آ رہا، وہ میوس ہوگا تو چھوڑ دے گا، اس کا دھیان ادھر ادھر لگ جائے گا. تو اس طرح تھوڑی دیر اس کی آنکھوں کو بھی ریسٹ ملے گا، اس کے برین کو بھی، جس کو وہ لگا رہے ہیں اس چیز میں، اور سوچ رہے جانے کیا کیا سوچیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو کبھی کبھار اپنے موبائل میں یہ بہانہ بھی رکھا کریں، بیلنس ذرا کم ڈلوایا کریں نا. اور اتنے پیکیجز پیرنٹس لے لیتے ہیں تو بیلنس ذرا کم رکھا، ابھی بیلنس ہی ختم ہو گیا ہے تو کیسے موبائل تو نہیں چلے گا. تو 100 طریقے ہوتے ہیں بچوں سے کو کنٹرول کرنے کے اور انہیں ان چیزوں سے بچانے کے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ بچوں کو جب ٹائم فکس جیسے کہ ان کا اسکول کا ٹائم فکس ہے، ان کا قرآن ٹیچر کا گھر میں اپنے بندوبست کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے. اور انڈور گیمز رکھیں، جیسے ہم بہت پرانے وقتوں میں اب بھی کیرم اور لوڈو ٹائپ ایسی گیمز ہیں جن کی شکلیں اور ہیں،
لیکن وہ گیمز وہی ہیں، نام ان کے وہی ہیں اور طریقہ کار بھی وہی ہے، اور بچے وہ اچھے سے، اور کچھ ان کے ایسے ٹوائز انہیں دے دیں کہ جن ٹوائز میں وہ تھوڑے سے جیسے بلاک ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف قسم کے ٹوائز ہیں کہ جنہیں وہ کھولیں پھر انہیں وہ فکس کریں، تو اس میں بھی ان کا ٹائم لگے گا اور وہ اسکرین ٹائم سے بچ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے لیے آپ ٹائم نکالیں، آپ اپنی زندگی کے معمولات میں سے بھی کچھ ٹائم نکالیں جو صرف آپ کے بچے کا ہو، جو اسے فرسٹ یا سیکنڈ لانے کے لیے نہ ہو، جو آپ اسے کچھ سٹوری سنائیں، اپنے بچپن کی باتیں سنائیں، اپنے وقتوں کی باتیں اس سے کریں، تاکہ آپ کا بچہ اس دور کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن پاسٹ میں، پریزنٹ میں، فیوچر کے بارے میں اس کا ذہن ورک کرنا سیکھے۔ جیسے دیکھیں، ہم جب کیلکولیٹر آیا اور بچے اور بڑے کیلکولیٹر کے عادی ہوئے، تو جو ہمارا دماغ تھا، برین تھا، اس نے ورک کرنا چھوڑ دیا نا، پکڑا کیلکولیٹر اس پہ کر دیا۔ حالانکہ جب کیلکولیٹر نہیں تھا تو ہزاروں لاکھوں کا حساب لوگ زبانی جمع خرچ کر لیتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب ہم خود ہی ایسا کر دیتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے، اور ہم خود بھی تو ایسے ہیں، ہم خود بھی ایسے ہیں، موبائل ہاتھ میں پکڑا ہے، وائی فائی لگا ہوا ہے، رات کو لیٹے ہیں، دن کو دیکھ رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی پہلا کام ہوتا ہے بھی کتنے میسج آئے ہوئے ہیں، کتنے نوٹیفیکیشن ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور بچے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہا جاتا ہے نا باپ سگریٹ پیے گا تو بچے بھی پیتے ہیں، تو اسی طرح پیرنٹس جب موبائل کے اتنے اندھادھند عادی ہوں گے تو بچے نے بھی تو پیرنٹس سے سیکھنا ہے، ارد گرد کی جو سراؤنڈنگ ہے، جو ماحول ہے، اسی سے سیکھنا ہے۔ تو ان ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کرنے کا موضوع تو یہ بہت لمبا ہے، اسے تو ہم بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن آج کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، اس پہ پھر ہم مزید باتیں کریں گے۔ تو اسکرین ٹائم شارٹ کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں ان پہ ضرور عمل کریں۔ تو جب آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ کا بچہ اس ایڈکشن سے باہر آئے گا۔ واک کے ذریعے، ٹائم فکس کرنے کے ذریعے، وائی فائی کو ڈسکنیکٹ کر دیں، بیلنس کم ڈلوائیں، کبھی کبھار آپ نہ موبائل کے خراب ہونے کا یا اس کی ایپس کہیں آف کر دیں۔ بچہ اتنا بھی ذہین نہیں ہوتا، چھوٹا بچہ 5-7 سال کا، کہ اسے سارے سسٹم پتہ ہو، تو اس طرح بہانے کریں، سٹوری سنانے لگ جائیں، اس کو ہینڈ رائٹنگ کروانے لگ جائیں، کلرنگ بک اسے دے دیں، اسے کلر کرنا سکھائیں۔ آپ رائٹنگ بورڈ اپنے گھر میں رکھیں، جب آپ کے بچے چھوٹے ہیں، پرائمری کلاسز تک ہیں، بلکہ مڈل کلاسز تک بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ لیولز تک بھی، تو آپ ان کا ہینڈ رائٹنگ بورڈ کی ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس انہیں کروائیں۔ بچوں کو نئی نئی ایکٹیویٹیز اچھی لگتی ہیں، تو ان کے لیے وہ نئی نئی ایکٹیویٹیز آپ گھر میں رکھیں۔ آپ گھر میں اسٹڈی روم رکھیں، اگر اسٹڈی روم کی یہ نہیں تو آپ ایک اس کی کبڈ بنائیں جس میں اس کی بکس ہوں، ایکسٹرا بکس بھی پڑھی ہوں، جس میں اس کے کچھ ٹوائز بھی پڑے ہوں، کہ وہ اس کی اپنی ایک دنیا، اس کا اپنا ایک کارنر ہے، جس طرح تاکہ اسے پتہ ہو کہ یہاں پر بیٹھ کے میں نے موبائل کے علاوہ بھی کچھ کام کرنا ہے۔ اور کچھ بچے جب وہ ڈرائنگ بہت اچھی کرتے ہیں، وہ اپنی پینٹنگ کو دیکھ کے وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، آپ انہیں وہ پینٹنگ بورڈ لے کے دیں تو ان پہ وہ کرتے رہیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے۔ تو یہ موبائل سے بچنے کے بہت سے طریقے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ابھی بھی ہم اسکرین یا ان کی جو ایڈکشن ہے اس سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، لیکن ہولے ہولے ہاتھ پکڑ کے، مختلف ٹیکنیکس استعمال کر کے، تو یہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔